میں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے تعلیمی شعبے میں پالیسی کے نفاذ کی حکمرانی اور حکمرانی کے زوال کو جانچنے کے تشخیصی ذرائع۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر تعلیمی نظام کی حکمرانی کمزور ہو جائے تو اس کے اثرات صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری ریاست کی سماجی اور معاشی ساخت متاثر ہوتی ہے۔ تعلیمی شعبے میں مؤثر حکمرانی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پالیسیوں کو صرف کاغذوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ اس کے لیے واضح منصوبہ بندی، مؤثر ادارہ جاتی ڈھانچہ، شفاف فیصلہ سازی اور مسلسل نگرانی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جب حکومت تعلیمی پالیسی بناتی ہے تو اس میں نصاب کی بہتری، اساتذہ کی تربیت، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور طلبہ کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل چیلنج پالیسی بنانا نہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ پالیسی کے مؤثر نفاذ کے لیے سب سے پہلے ذمہ داریوں کی واضح تقسیم ضروری ہے۔ اگر مرکزی اور مقامی اداروں کے درمیان اختیارات اور فرائض واضح نہ ہوں تو عمل درآمد سست اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مالی وسائل کی بروقت فراہمی بھی نہایت اہم ہے۔ اگر اسکولوں کو ضروری فنڈز، بنیادی سہولیات اور تدریسی مواد نہ ملے تو بہترین پالیسی بھی عملی نتائج نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ نگرانی اور احتساب کا مضبوط نظام تعلیمی حکمرانی کا لازمی جز ہے۔ کارکردگی کی باقاعدہ جانچ، تعلیمی نتائج کا تجزیہ اور شفاف رپورٹنگ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نظام اپنی سمت درست رکھے۔ اگر نگرانی کمزور ہو جائے تو وسائل کا ضیاع، بد انتظامی اور معیار کی کمی جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعلیمی حکمرانی کمزور پڑنے لگے تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے؟ اسی مقصد کے لیے حکمرانی کے زوال کو جانچنے کے تشخیصی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نظام کس حد تک مؤثر ہے اور کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کارکردگی کے اشاریے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرح خواندگی، اسکول میں داخلے کی شرح، طلباء کی حاضری، امتحانی نتائج اور تعلیم چھوڑنے کی شرح ایسے پیمانے ہیں جو تعلیمی نظام کی حقیقی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ اشاریے مسلسل خراب ہو رہے ہوں تو یہ حکمرانی کی کمزوری کی واضح علامت ہوتی ہے۔ دوسرا اہم ذریعہ مالیاتی شفافیت کا جائزہ ہے۔ اگر تعلیمی بجٹ کا درست استعمال نہ ہو رہا ہو یا وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو تو یہ انتظامی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بدعنوانی کے واقعات، وسائل کا ضیاع یا منصوبوں کی تاخیر بھی حکمرانی کے زوال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عوامی اعتماد بھی ایک اہم پیمانہ ہے۔ اگر والدین، طلباء اور اساتذہ تعلیمی اداروں پر اعتماد کھو دیں یا نجی متبادل کی طرف زیادہ رجحان پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ سرکاری تعلیمی نظام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ مزید برآں، آزاد تحقیقاتی رپورٹیں، تعلیمی جائزے اور سول سوسائٹی کی نگرانی زمینی حقائق کو سامنے لاتی ہیں۔ یہ ذرائع صرف مسائل کی نشاندہی ہی نہیں کرتے بلکہ اصلاح کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تعلیمی حکمرانی ایک مسلسل عمل ہے جو منصوبہ بندی، عمل درآمد، نگرانی اور اصلاح کے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم مؤثر پالیسی نفاذ اور مضبوط تشخیصی نظام کو یکجا کر دیں تو نہ صرف تعلیمی معیار بہتر ہو سکتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی ترقی کی رفتار بھی تیز ہو سکتی ہے۔ مضبوط تعلیمی حکمرانی دراصل مضبوط مستقبل کی ضمانت ہے۔ اگر ہم آج درست فیصلے کریں، مؤثر نگرانی کریں اور شفاف نظام قائم کریں تو آنے والی نسلوں کو ایک بہتر، منصفانہ اور ترقی یافتہ معاشرہ فراہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔